بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سب سے عظیم نیکی اور سب سے بڑی برائی، ان موضوعات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان سے ہماری زندگیوں کی سمت اور آخرت کا انجام منسلک ہے۔ قرآن حدیث میں ہمیں ان موضوعات پر بہت واضح رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے سب سے عظیم نیکی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، وہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان پہلے بھی رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ سب سے عظیم نیکی توحید ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ توحید کی بنیاد پر ایمان اور عمل صالح کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں اور اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے فرائض کو ادا کرنا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اس عظیم نیکی میں شامل ہیں۔ توحید پر عمل پیرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں اور اس کی عبادت کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ اب ہم سب سے بڑی برائی کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے سوا جو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی برائی شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ ایسی برائی ہے جس کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی شرک کے ساتھ مرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شرک کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی اور کے احکام کو اہمیت دینا، اور اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک ٹھہر سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ شرک سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی عقائد کو درست کرنا ہوگا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہوگا۔ ناظرین، ہمیں اپنی زندگیوں کو توحید پر قائم رکھنا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے۔ توحید پر قائم رہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی تمام عبادات اور اعمال کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی رضا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ شرک سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اپنی عبادات کو صرف اللہ کے لیے مختص کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح کی شرک سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، توحید اور شرک کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ توحید ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہماری نیکیوں کو قبولیت بخشتی ہے، جبکہ شرک ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے اور ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ توحید کا مطلب صرف زبانی اقرار نہیں، بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہوگا، اپنے تمام فیصلے اللہ کی رضا کے مطابق کرنے چاہیے اور مشکلات میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں شرک سے بچنے کے لیے اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ ہماری تمام عبادات اور دعائیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور کسی دوسرے کو ان میں شامل کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرنا ہوگا اور ریاکاری سے بچنا ہوگا۔ ناظرین، یہ تمام باتیں ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ سب سے عظیم نیکی توحید ہے اور سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان اصولوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچائے اور ہمیں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرمائے۔ آمین۔